بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب جیل سے تو ان کو رہائی مل گئی ہے، لیکن وہ غائب ہو گئے ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ انہیں چھپایا گیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا پنجاب بچ سکے گا؟ اور پرویز الہی صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ اور ججز کی کیا آپس میں لڑائی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ ہماری جوڈیشری کا نمبر یاد رکھیے گا، دنیا میں 130واں ہے، 139 میں سے 130، یعنی 130/139۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ تو پہلے اگر میں شہباز گل صاحب چونکہ غائب ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ جوڈیشری کے بارے میں بتا دوں کہ عدالتی سال نیا شروع ہونے پر چیف جسٹس صاحب نے خطاب فرمایا ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، مینلی تو جس چیز پر آبجیکشن آیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو کیس تھا اس کے لیے انہوں نے وضاحتیں دی ہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ تھا اور فل کورٹ کیوں نہیں بنا، وہ ان کا اپنی مرضی تھی یا جیسے بھی تھا، ان کی وفاق کی درخواست جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں تھی شاید، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا رویہ اس میں جانبدارانہ تھا، جو بھی تھا، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو اس پر سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، ان دونوں نے ایک خط لکھ مارا ہے۔ یہ خط انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے نام لکھا ہے ظاہر ہے، اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبرز کو بھی اور تمام ججز کو بھیج دیا ہے رجسٹرار کے ذریعے، اور اس میں انہوں نے بڑے کھلے سے آبجیکشنز کیے ہیں۔ اور وہ آبجیکشنز کیا ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حیرت انگیز طور پہ بڑا کلیئر سی یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے ان دونوں جج صاحبان نے انہوں نے کہا کہ نامناسب اور غیر معقول بات بھی ایون انہوں نے کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ججز کے مطابق جو بات سب سے زیادہ نامناسب اور غیر معقول تھی وہ تقریر میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کام اور فیصلوں کا ذکر کرنا تھا، جو کہ آئین کے تحت ایک علیحدہ اور خود مختار ادارہ ہے۔ دوسرا انہوں نے آبجیکشن کیا کہ وکلاء پر جو انہوں نے تنقید کی ہے چیف جسٹس صاحب نے، وہ غیر مناسب ہے۔ جب انہوں نے ان کی ریجیکٹ کر دی تھی پلی اور فل کورٹ بنانے کی بات نہیں تسلیم کی، تو اس کے بعد ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور تیسری اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی جو خالی اسامیاں ہیں وہ پر نہیں کی جا رہی، اور جب 1/3 اسامیاں خالی ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو برڈن ہوگا عدالت پر وہ پورا نہیں ہو رہا، ججز جو ہے فیصلے نہیں کر پا رہے، اور ہماری عدلیہ میں بہت سے کیسز پینڈنگ ہیں۔ ایون سپریم کورٹ میں جو جون 2022 کے نمبرز ہیں اس کے مطابق 52,796، یعنی تقریباً 53,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اچھا، ایک آدھا کیس جو کہ سیاسی نوعیت کا ہو یا اہم نوعیت کا ہو وہ تو پھر سنا جاتا ہے نا، کافی اس کا دھوم دھڑکا ہوتا ہے، میڈیا میں بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مسئلہ ہے، کیونکہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ جو ہے اس کا جو رول آف لا انڈیکس ہے اس کے مطابق پاکستان کا نمبر جو ہے نا وہ 130/139 ہے، 130واں نمبر ہے ہمارا دنیا میں۔ اچھا، اس کی انہوں نے فردر کلاسیفیکیشن بھی کی ہے کہ سول جسٹس میں 124واں نمبر ہے اور کرمنل جسٹس میں 108واں نمبر ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لوور جوڈیشری میں کرپشن کے بے شمار الزامات ہیں، ہائی کورٹس میں بھی ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ جو آخری ٹریبیون کی رپورٹ تھی پرابلی اگست میں اس سال جو پرنٹ ہوئی تھی، اس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں 15 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ تو سول ججز، سیشن ججز کی بے شمار اسامیاں خالی ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، جو وکلاء اپیئر ہوتے ہیں وہ سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ لوور جوڈیشری میں ججز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وکلاء کی طرف سے وہ بڑا شرمناک قسم کا، ان سے گالم گلوچ، ان کو مار پیٹ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اور اپر جوڈیشری میں تو ہمیں فیصلوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم ضمیر کے مطابق کوئی فیصلے ہوتے ہیں، کوئی مناسب فیصلے ہوتے ہیں، کوئی فریقین کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں برا امپریشن دے رہی ہیں، جس کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے جب ہمارا نمبر یہ آتا ہے۔ تو جبکہ انصاف جو ہے سب سے اہم چیز ہے، اگر معاشرے میں انصاف نہیں مل رہا اور جوڈیشری انصاف نہیں کر پا رہی تو وہ معاشرہ کامیابی سے اور بہتر طریقے سے نہیں چل سکتا، اور ہمارا معاشرہ تو چل ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا، جوڈیشری میں جو کیسز چل رہے تھے ان کے حوالے سے شہباز گل صاحب کا کیس پچھلے دنوں بہت شور و غل رہا، اس کے بارے میں بڑا شور مچا، اور فائنلی ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن ضمانت ہونے کے بعد شہباز گل صاحب غائب ہو گئے ہیں، مطلب کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ آتے نا میڈیا پر آتے، ٹی وی ٹاکس ہوتی، کوئی میڈیا ٹاک ہوتی ان کی، کہیں چینل پر بیٹھے ہوتے، کچھ ہوتا ہے، وہ غائب ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں رہا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، رہا تو ہو گئے ظاہر ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جن کے وہ چیف آف سٹاف تھے، انہیں لاہور بھجوا دیا ہے۔
اچھا، اس حوالے سے محسن بیگ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، لیکن یہ کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہیں لاہور بھجوا دیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں وہ محفوظ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وکلاء کے ذریعے جو پیغام دیا تھا کہ میں مسلسل تشدد برداشت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے ان کا مطلب تھا کہ میں کچھ بول نہ دوں، عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی حقائق بیان ہی نہ کر دیں وہ، تو عمران خان صاحب نے احتیاطاً انہیں پنجاب میں بھجوا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں وہ پہلے مشیر بھی رہے ہیں، تو اب بھی ان کا خیال یہ ہے کہ شاید انہیں پنجاب میں کوئی سرکاری عہدہ مل جائے تو وہ ذرا تھوڑا سا ششکا بھی ہو جائے گا، کوئی ان کو پیسے بھی ملنے شروع ہو جائیں گے سرکاری کھاتے میں، اور وہ چیف آف سٹاف تو ہیں ہی ہیں، تو سرکار کا انہیں ایک پروٹوکول مل جائے گا اور پنجاب میں وہ محفوظ بھی رہیں گے، تو یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن یہ خیال غلط بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب تو ان کے حق میں نہیں ہے۔ شہباز گل کی جو بات تھی اس کے حوالے سے پرویز الہی کا موقف ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، وہ اس کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، انہوں نے کہا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب کیا پرویز الہی شہباز گل کو کوئی سرکاری عہدہ دیں گے؟ یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ پرویز الہی کو اسٹیبلشمنٹ کی ورکنگ کا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کا اور ان سب چیزوں کا بڑا لحاظ ہے، اور وہ ظاہر ہے جہاں تک پہنچ گئے ہیں، وزارت اعلیٰ 2 مرتبہ لے لیا انہوں نے، اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں، ایک ایسے شخص کو سپورٹ کریں جو براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا تھا، بلکہ صرف خلاف بولنا نہیں، خلاف تو بہت سے لوگ بول جاتے ہیں، وہ اس پر تو الزام یہ ہے کہ وہ وہاں پر پھوٹ ڈلوانا چاہ رہا تھا، وہ وہاں بغاوت کروانا چاہ رہا تھا وہ شخص۔ تو ایسے شخص سے مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب وہ کریں گے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے جو کلیشز ہیں یہ مزید واضح ہوتے جائیں گے۔ پہلے ظاہر ہے وہ تو ایک میرج آف کنوینئنس ہے نا، وہ دونوں جو اکٹھے چل رہے ہیں، ورنہ پی ٹی آئی ان سے خوش نہیں ہے کاف لیگ سے، اور کاف لیگ پی ٹی آئی سے خوش نہیں ہے، عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کو وزارتیں نہیں ملی ہیں، ان کو پوری اتھارٹی نہیں مل رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی ان سے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ پرویز الہی صاحب ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، انہیں تو بزدار چاہیے نا، جو وسیم اکرم پلس بھی انہیں وہ کہتے تھے، لیکن انہیں چاہیے وہ کہ جو عمران خان صاحب کے لیے اس کا میرٹ ہی یہ تھا بزدار صاحب کا کہ وہ جس سے بھی کوئی جو بھی انہیں کوئی کام کا کہتے تھے وہ کہتے تھے سائیں عمران خان صاحب سے کہلوا دیں، تو عمران خان صاحب کو تو اس طرح کا بزدار چاہیے۔ تو پرویز الہی صاحب انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے عادی ہیں، پہلے بھی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ابھی میں نے کہا کہ وہ رہ چکے ہیں، تو وہ بزدار والی پوزیشن نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور یہی وجہ ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آئی ہے گزشتہ دنوں جب عمران خان صاحب نے تونسا کا دورہ کیا ہے، جہاں پر وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے تھے، تو بزدار صاحب تو تھے لیکن پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ سارے ان کے مسائل چل رہے ہیں۔ دوسرا، اپوزیشن کی طرف سے بڑا پریشر ہے، پنجاب کی اپوزیشن اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی چھٹی کرانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں نو کانفیڈنس، اور ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ انہیں کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، اور وہ پرابلی اسی منتھ میں یہ واقعہ بھی ہو جائے گا، اور اس وقت تک وہ اپنے لوگ مینیج کر لیں گے۔ ویسے تو افواہیں یہ بھی پھیل رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی ہے، اور جس میں چودھری شجاعت صاحب نے انہیں حمایت کا یقین دلایا اور کنونس کیا کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ تو میں تمہارا یعنی پرویز الہی کا اور ان کے بیٹے مونس الہی دونوں کا خیال رکھوں گا، اور ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، اور یہ ساری چیزیں وہ انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ باتیں ابھی صرف افواہوں کی تک ہیں، افواہوں کی حد تک ہے، اس میں اس کا کوئی سالڈ پروف ایسا کوئی کنفرم رپورٹ نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال مسائل تو چل رہے ہیں۔ جو نون لیگ ہے وہ اس پہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح انہیں گرایا جائے۔ حالات ایسے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب پہلے 1-2 دفعہ بات کر چکے تھے کام کرنے سے، اور اب تو پنجاب کے چیف سیکرٹری آج تو باقاعدہ چھٹی پر چلے گئے، انہوں نے 14 دن کی چھٹی لے رہی ہے۔ سنبل صاحب کو آئی تھنک وہ اضافی چارج دیا جا رہا ہے فی الحال، لیکن معاملات جو ہیں وہ پنجاب ان کی کنٹرول میں نہیں ہے، حالات ان کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ پھر ایک ان کے لیے سب لوگوں کے لیے پریشانی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ زرداری صاحب لاہور تشریف لا رہے ہیں، یہ اگلے 3-4 دنوں میں، اگلا ویک جب سٹارٹ ہوگا تو اس میں وہ لاہور آ جائیں گے، اور لمبا قیام ہوگا ان کا، جو اطلاعات آ رہی ہیں لمبا قیام ہوگا۔ تو پنجاب میں انہوں نے کیا کرنا، ان کی اپنی پالیٹکس تو براہ راست مطلب ان کے کینڈیڈیٹس والا مسئلہ یا اس طرح کا تو چیز ہے نہیں، تو وہ کس لیے آ رہے ہیں، وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب سے ان کی دوستی بھی ہے۔ پہلے بھی جو کاف لیگ کا پانسا پلٹا تھا، وہ جو ساری بات چیت چل رہی تھی، چینج ہو رہی تھی، وہ آصف زرداری صاحب نے کی تھی نا، تو اب پھر آصف زرداری صاحب کا آنا عمران خان صاحب کے لیے گھبرانے کی بات ہے۔ پرویز الہی صاحب کے لیے تو ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ شاید آصف زرداری صاحب تو چمتکار کرنے کے عادی ہیں نا، وہ تو پھر ممکن ہے کچھ لوگوں کو کنونس کر لیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نون لیگ کو اس بات پر کافی حد تک کنونس کر چکے ہیں کہ اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نہ ہوں، تو اگر نون لیگ اس بات پر مان گئی تو پھر کسی بات پر بھی مان سکتی ہے۔ مطلب یہ
ہو سکتا ہے نا, انہیں تو اصل میں تو پرویز الہی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کا جو ٹیگ ہے پنجاب پہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر آصف زرداری صاحب آ جاتے ہیں یہاں اور وہ بیٹھ کر یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں تو بہت حد تک امکان ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں. تو شہباز گل صاحب کا بچت مشکل ہے کہ پرویز الہی صاحب انہیں سپورٹ کریں, اور پرویز الہی صاحب کی بچت اس طرح سے مشکل ہے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم اور وہ جو ہیں ہمارے آصف زرداری صاحب یہ مل کے جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں یہ پنجاب حکومت کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے. تو عمران خان صاحب جہاں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں, وہ کیسز اور وہ ساری چیزیں, تو لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو خان صاحب پھر آپ کالز دیتے رہیے گا. ویسے بھی آپ نے کہا ہوا نا کہ جب میں دیوار کے ساتھ زیادہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کال دوں گا, تو آپ کی یہ خواہش بھی جلدی پوری ہو جائے گی. آپ کو دیوار کے ساتھ لگانے میں یہ پنجاب کا ایک جو بڑا آپ کو سپورٹ حاصل ہے یہ بھی شاید آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. تو دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں صورتحال کس رخ پہ جاتی ہے. شکریہ.